نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں بہت عرصے زندہ رہوں گا، پلاننگ کرتا ہے آج سے 20 سال بعد کی، 30 سال بعد کی، یہ کرنا ہے، یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے، یوں کروں گا، میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بس صاحب سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو ملک الموت علیہ السلام آنے کے بعد پھر ایک لمحہ مہلت نہیں دیتے، اربوں خربوں جمع کرنے والا، جس نے فراڈ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دل آزاریوں کے ذریعے دوسروں کو ذلت میں مبتلا کر کے اس نے پیسہ کمایا، اس وبال کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑا شاندار جنازہ ہے اور بڑی پبلک ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کتنا بڑا اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، نام تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ روایت لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں، بڑی نفیس کتاب ہے، اس میں آخرت کے احوال، قبر کے احوال بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ گورکن کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجھے قبر تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور سنا تھا کہ کوئی بہت بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قبر کھودی اور تیار کرنے کے بعد میں پاس لیٹ گیا، ٹائم تھا، بھی جنازہ آنے میں دیر تھی، کپڑا منہ پہ رکھا، میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میں نے قبر کھودی تھی اس کا پڑوسی جو مردہ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو اس کو یہاں دفن نہ ہونے دینا، یہ آگ ہے جو ہمیں بھی تکلیف دے گی، اس کو یہاں سے کسی طرح دور کر دو۔ تو کہتے ہیں میری ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی، میں انتظار کرنے لگا، دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آیا اور وہ سنا تھا کہ بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ مردے نے مجھے کہا تھا تو میں نے حکمت اختیار کر کے کسی طریقے سے فٹافٹ دوسری قبر کے اندر اس کو منتقل کروا دیا۔ پھر میں لیٹا، مجھے غنود کی طاری ہوئی تو اس مردے نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک وہ جنازہ آ رہا ہے، اسے یہاں پر دفنا دینا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس میں صرف 4 ہی افراد ہیں اور کوئی اس کے ساتھ نہیں، غریب کوئی آدمی تھا، اور بتایا گیا کہ یہ غریب مسافر تھا، ہمارے ادھر آ کے اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کے سب چندہ کر کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ تھا نیک، تو اس کو پھر فرماتے ہیں میں نے اس قبر میں دفنایا۔ تو یہ جو مطلب ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ایک گندے کام کرنے والا آدمی ہے، فراڈ کر رہا ہے، سود، رشوت، یہ وہ سارے اس نے کام کیے ہیں، لیکن اس کے جنازے میں پبلک بہت زیادہ نظر آتی ہے اور بڑے بڑے لوگ، شخصیات نظر آتی ہیں جن کے نام لیے جائیں تو پوری دنیا شاید ان کو جانتی ہوگی، لیکن کیا واقعی وہ قبر میں جا کے راحت پائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر قبر میں جانے کے بعد اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قابل رشک نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ شیطان جو ہے اسی طریقے سے امیدیں دلا کر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور غلط کاموں جواز کی دلیلیں فراہم کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے میرے لیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے یہ اس قسم کی بوگز دلیلیں کہ جی سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، یہ کوئی دلیل ہے کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تو یہ دوسرے کے حق میں بھی قبول کر لیجئے۔ ایک شخص اگر آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارتا ہے اور کہتا ہے جی سبھی ڈاکہ مار رہے ہیں کہ میں نے مار لیا تو کیا ہوا، تو آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی، اور ڈاکہ مار لو۔ لیکن آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے غلط مانیں گے، موقع ملے گا تو اسے جان سے بھی مار دیں گے اور یا پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ کیوں؟ اس کے اس قول کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے بلکہ سامنے والا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے لیے ایک ناجائز کام کو صرف اس وجہ سے جائز قرار دے رہے ہیں کہ دوسرے سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ غور کریں گے کہ جب کوئی انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ضرور لاجواب ہونا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو خود سوچئے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے کے بعد کون سی تیزی، تراری، چالاکی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا ورڈ یوز کروں کہ اللہ کو مطمئن آپ کر دیں گے۔ چلے میں برا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، تو غور کیجئے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ آپ ہی نہیں میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام امور سے بچنا چاہیے کہ جن امور کے کرنے کی بنا پر غفلت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔